الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3578 انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال ابو طلحہ لأم سلیم، کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا، لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کمزوری محسوس کی ہے، عارف فی الجوع، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھوک کی وجہ سے۔ غالباً یہ کہنا چاہتے کہ میں مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے مجھے کچھ کمزوری کا احساس محسوس ہو رہا تھا، کچھ ایسی آواز آ رہی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہے، کوئی کمزوری ہو رہی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کھائے نہیں ہیں، بھوک کی وجہ سے آپ کے اندر سے کچھ ایسی آواز آ رہی ہے۔ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو کبھی کچھ آواز جسم سے اندر سے نکلتے ہیں۔ تو طلحہ کہہ رہے ہیں ابو طلحہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، اور حقیقت میں بات یہی تھی۔ آپ غور کریں، یہ جو ہم تک اسلام پہنچا نا، یہ ایسے آسانی سے نہیں پہنچا ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانی پیش کی ہے، بڑی قربانی پیش کی ہے۔ ایسے ہی آپ کی یہ درجات حاصل نہیں ہوئے ہیں، اور ایسے ہی اللہ نے قرآن میں آپ کے بارے میں نہیں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت اونچا کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ ایسے نہیں ملا، بڑی قربانیاں آپ نے پیش کی ہے، جس کا ایک نمونہ یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ بھوک سے پریشان تھے، لیکن آپ کی پاک دامنی اور آپ کی ضمیر اور آپ کی عزت نفس کا یہ معاملہ تھا نا کہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے سوال بھی نہیں کر رہے تھے، چنانچہ بھوک سے پریشان ہیں اور اندر سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو ابو طلحہ سمجھ گئے، چنانچہ وہ گھر آئے تو انہوں نے ام سلیم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ بھوکے ہیں۔ فَعَلَيْنَكَ مِنْ شَيْءٍ، چنانچہ ابو طلحہ نے کہا ان دک من شے، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی اگر کچھ کھانے پینے کا ہو تو لاؤ اور پہنچا دیا جائے۔ قالت نام، ام سلیم نے کہا ہے۔ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، رکھی ہوئی ہوں گی، آج کی طرح تو نہیں کہ ہر ٹائم جب چاہ کھانا بنتا رہتا ہے، وہ تنگ دستی کا دور تھا، اور جو وغیرہ بھی بہت ہی کم کبھی ملتے تو نہیں ملتے، عام طور پر جو کی روٹیاں چلتی تھی، اور آج بھی جو ملتا نہیں ہے۔ تو جو کی روٹیاں تھی، چند روٹیاں، تو انہوں نے نکالا۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے محبت صحابہ کو تھی نا، ویسے صحابیات کو بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ کوئی آج ہمارے یہاں گھروں کا معاملہ، ہمارے ماں اور بہنوں کا کیا، تقریباً اکثر گھرانوں کو اللہ ماشاءاللہ کہ اگر ہو جائے کہ یار کوئی اچانک مہمان پہنچ گیا ہے، 4 روٹی گھر پہ بنانا، دیکھو ماں اور بہنوں کے نخرے اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن حالات کیسے ہیں۔ وہاں ام سلیم نے کہا بالکل ہمارے پاس ہے، اور چند روٹیاں، اور ممکن ہے کہ گھر کا کھانے کا پورا سامان بھی وہی رہا ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا چند روٹیاں ہیں، انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی۔ ثم اخرجت خمارا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا دوپٹہ بھی نکالا، یعنی جو دوپٹہ اوڑھنے کا تھا کوئی ایکسٹرا رہا ہوگا اس کو انہوں نے نکالا۔ فلفت الخبز ببعضہ، چنانچہ اس دوپٹے کے کچھ حصے میں وہ روٹیاں ایسے لپیٹ دی۔ آگے کہہ رہے ہیں ثم دستہ تحت یدی ولفتنی ببعضہ، اور پھر اس لپیٹے ہوئے دوپٹے میں لپیٹنے کے بعد اس روٹی کو میرے ہاتھ کے ایسے کہیں کے نیچے چھپا دیا، اور کہہ رہے ہیں اس کو میرے ہاتھ کے نیچے چھپا دیا،
اور دوپٹے کا کچھ حصہ میرے بدن سے بانٹ دیا۔ یہ انس بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طلحہ اور ام سلیم کی بات ہوئی، وہ روٹی نکالی گئی اور دوپٹے میں لپیٹا گیا، میرے ہاتھ کے نیچے چھپا دیا گیا اور کچھ دوپٹہ میرے بدن میں بانٹ دیا گیا، کیونکہ یہ ان کے بچپنے کا واقعہ، اتنا شعور نہیں تھا۔ تو اس طرح روٹی کہنے ہو گیا۔ ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بیان کرتے ہیں پھر اس حالت میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا گیا۔ وجہ جانتے ہیں ایسا کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کی بھی تعداد مسجد میں تھی اور آپ بھی مسجد ہی میں تھے، اور جیسے نبی بھوکے تھے نا، ویسے صحابہ کی ایک تعداد بھی بھوکی تھی۔ تو ان کو لگا کہ یہ چند روٹیاں ہیں، کس کے کام آئیں گی۔ تو انہوں نے کہا ایسا کریں، نبی کے اندر سے ہم نے جو محسوس کیا وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ بڑے تکلیف میں، بھوک کی وجہ سے بڑے پریشان، تو انہیں اس حکمت کے ساتھ اس کو چھپا کے بھیجا جائے اور نبی تک پہنچ جائے گا، اور نبی جو مناسب سمجھیں گے، اگر اپنی زیادہ ضرورت ہوگی تو اپنے پر اکتفا کر لیں گے، یا کوئی اور زیادہ ضرورت مند ہوگی تو اس کو دے دیں گے۔ تو اس طرح حکمت کے ساتھ گویا اس کو چھپا کر بھیجا گیا۔ انس کہتے ہیں کہ مجھے بھیج دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کالا فذهبت به فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، کہہ رہے میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھے ہوئے تھے، یعنی مسجد نبوی میں تشریف رکھے ہوئے تھے۔ ومع الناس، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، اکیلے تو تھے نہیں کہ چپکے دے کے چلاؤ۔ کہہ رہے میں پہنچا، لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی ہیں۔ فقمت علیہم، چنانچہ میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہہ رہے مطلب یہ بھی ایسا لگ رہا کہ وہ موقع کے تلاش میں تھے، کیونکہ روٹیاں تو بڑی مختصر ہیں، تعداد زیادہ ہے، تو اس موقع کے تلاش میں تھے کہ تھوڑا موقع ملے گا، میں چپکے سے آپ کو پکڑوں گا اور پتلی گلی سے نکل جاؤں گا، اس موقع کے تلاش میں تھے۔ کہہ رہے لیکن میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں انس جب میں اللہ کے رسول کے پاس کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے، ارسلک ابو طلحہ، کیا ابو طلحہ نے کچھ بھیجا ہے؟ کہ تم آئے ہو ابو طلحہ کے پاس، تو کیا انہوں نے کچھ بھیجا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوا ہو، یہ بھی ممکن ہو کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتلا بھی دیا گیا ہو، یہ بھی حالات ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا ابو طلحہ نے کچھ بھیجا ہے؟ فقلت نعم، انس کہتے میں نے کہا ہاں۔ کالا بھی تام، پھر اللہ کے رسول فرماتے کیا کوئی کھانے پینے کا سامان بھیجا ہے؟ قلت نعم، انس کہتے میں نے کہا ہاں۔ اب یہ ہو گیا نا، تو میں تو چپکے سے دینے آیا تھا اور یہاں تو پورا پردہ پھاش ہو گیا۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه قوموا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانکاری جب حاصل کر لی تو اپنے تمام ساتھیوں سے کہا قوموا، کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی یہ ہو گیا کہ بھائی میں چند روٹیاں لے کر آیا ہوں، تبھی میری روٹی ویسے پڑی ہی ہے، چنانچہ آپ نے صحابہ سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ فانطلقت بین ایدیہم، کہہ رہے میں چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل چکے اور صحابہ بھی چل دیے ساتھ میں، اور میں بھی ان کے آگے آگے چل رہا ہوں۔ ابھی روٹی میں کچھ دیا ہی نہیں کہ بھائی تو میں تو چپکے سے دینے آیا تھا، تو ہمارا معاملہ پورا کلیئر ہو گیا، تو میں روٹی دوں تو کیسے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کی جماعت کھڑی ہو گئی، وہ چلنے لگے، تو کہہ رہے ہیں آگے آگے میں بھی چلنے لگا۔ حتی جئت ابا طلحہ فاخبرتہ، کہہ رہے میں بھاگتے ہوئے ابو طلحہ کے پاس آیا اور ان کو ساری رپورٹ بتا دیا کہ بھئی ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا، اور میں روٹیاں لے کے وہاں پر چلا آیا، موقع ملا نہیں اور سارا شور ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پوری جماعت لے کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ فقال ابو طلحہ نے کہا یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، چنانچہ ابو طلحہ ام سلیم سے کہہ رہے ہیں کہ اے ام سلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو لے کر ہمارے یہاں پہنچ رہے ہیں، بھئی ہمارے پاس وہ چند روٹیاں تھی جو ہم نے پہنچا دی، اور یہ تو بڑا عجوبہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول سب کو لے کر ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ لیکن ام سلیم بڑے سمجھدار عورت تھی، بڑے ہی مطلب توکل والی عورت تھی۔ چنانچہ قد جاء ولیس عندنا ما نطعمهم، ابو طلحہ کہتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی ہے بھی نہیں کہ ہم سارے لوگوں کو کھلا دیں۔ فقال اللہ رسول عالم، ام سلیم کہتی ہیں اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بھئی کون لے کے آئے، اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں نا، تو بھئی ہم نے تو دعوت دی نہیں ہے، جب وہ لے کر کے آئے تو ضرور کوئی مسئلہ ہوگا، اللہ بہتر جانتا، اس کے رسول بہتر جانتے وہ کیوں آئے کیسے آئے، بہرحال وہ آ گئے تو ان کو ٹینشن نہیں ہوا۔ فانطلق ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
چنانچہ ابو طلحہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ ماؤ، چنانچہ ابو طلحہ اور اللہ کے رسول دونوں ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلیم کے پاس پہنچے، حلمی یا ام سلیم ما عندکا، چنانچہ سلیم کے پاس پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا سلیم کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فَآتَ بِذَلِكَ الْخُبْزَ، تو سلیم کہتے ہیں میں نے وہی روٹیاں جو پہلے بھیجی تھی واپس آ گئی تھی، میں نے وہی روٹیاں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔